علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ بڑی خبر ہے، نواز شریف خود میدان میں اتر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اتحادیوں نے بھی پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں ڈال دی ہیں۔ پی ٹی آئی شیشے کے کسی مرتبان کی طرح ہے جس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، ٹوٹ چکی ہیں، صرف اس کو اٹھانا باقی ہے، اور اٹھانے کے بعد جو کرچی کرچی ہو جاتا ہے وہ عمل ابھی باقی رہتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف ہر طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پارٹی کے اندر گروپس ہیں اور اس کے علاوہ اپوزیشن نے پارٹی کے اندر دراڑیں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن اتحادی بھی پیچھے نہیں رہے۔ اتحادیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی ہم اکیلے نہیں ہیں حکومت کو گرانے کے لیے، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ارکان بھی ہیں۔ یہ بڑا دعویٰ عمران خان صاحب کے ایک بڑے اتحادی نے، جن کے پاس بڑے صوبے کی بڑی اسپیکری بھی ہے۔ اسپیکر، بڑا اسپیکر ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا اسپیکر، ایک بڑا اسپیکر ہوتا ہے۔ چودھری برادران، چودھری پرویز الہی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ معاملہ ہے وہی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اور اس میں وہ عمران خان صاحب کی زبان میں کہا جائے تو اب یہ T20 شروع ہو چکا ہوا ہے۔ بس اب وہ جو پاور پلے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کرکٹ میں کہتے ہیں، جو آخری بس چھکے چوکے مارنے ہوتے ہیں اور پھر میچ کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے فیصلہ پھر ہوگا، عمران خان جیتتے ہیں، اپوزیشن جیتتی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں ان کے بیانات سے، ان کے لب و لہجے سے اور عمران خان صاحب کی اپنی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود یہ سمجھ چکے ہیں، ان کو احساس ہو چکا ہے، ادراک ہو چکا ہوا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں۔ ورنہ فواد چودھری جیسے انتہائی مطمئن قسم کے انسان جو ہر صورتحال میں ایسا بیان دیتے ہیں، ایسی باڈی لینگویج سے دیتے ہیں کہ بندہ جج نہیں کر پاتا کہ یہ واقعی پریشان ہے، وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ یاد کراتی ہے سینٹ کے انتخابات میں، تب جب سینٹ کے انتخابات میں ان کو نظر آ گیا تھا کہ شکست ہونے جا رہی ہے، اور پھر ایک نیریٹو لیا گیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ آصف زرداری متحرک ہیں، اب نواز شریف صاحب بھی خود میدان میں اترے ہیں اسی معاملے کو لے کر۔ آصف زرداری اور نواز شریف دونوں یہ پرانے کھلاڑی ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک کھیل کھیلا تھا، اور اس وقت تو عامر تھے، مشرف صاحب، ان کو نکالا تھا۔ اب تو عمران خان صاحب تو ووٹ کے ذریعے آئے تھے، تو ووٹ کے ذریعے ہی ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ابھی میں جو مدعا ہے وہ اس پر واپس یعنی اسی پر چل رہا ہوں، لیکن ذرا اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کی طرف آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر ٹوٹ پھوٹ، اب آج ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ملاقاتیں اپوزیشن کی اپنی آپس میں بھی ہوئی ہیں، اور پھر ملاقاتیں ہوئی ہیں اپوزیشن کی اور عمران خان کے اتحادی چودھری پرویز الہی اور ان کے ساتھ ان کی جماعت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چل کر گئے اور چودھری برادران کے پاس، اور چودھری برادران سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم 5 نہیں ہیں، ہم 16 ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جی آپ 16 کیسے ہیں، آپ تو 5 ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو 16 ہیں، آپ کو دکھیں گے ہم 5 ہیں 16۔ مولانا صاحب نے کہا یہ کیسے، مطلب دکھیں گے 5 ہے 16؟ مولانا صاحب ظاہر ہے پرانے سیاستدان ہیں، وہ مطلب انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ مطلب یہ اس طرح نہ کھیلیں، آپ ذرا سیدھی بات کریں۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ حضور بات یہ ہے حضرت کہ ہمارے ساتھ 11 پی ٹی آئی کے ارکان بھی رابطے میں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، لہٰذا آپ ہمیں 5 کے حساب سے ہمارے ساتھ بات نہ کریں، ہمارے ساتھ 16 کے حساب سے بات کریں۔ تو اس وقت وہ جو خبر ظاہر ہے باہر آئی تو ہر بندہ ہکا بکا کہ یار پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 10-12 ارکان ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ رابطے میں، مسلم لیگ نون والے کوئی 20-22 کی لسٹ لے کر پھر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی کے پی کے سے کچھ ارکان کی فہرست ہے کہ جی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مطلب اتنے ارکان، کوئی 30+ ارکان جو ہے، 25-30 ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، 11 ارکان مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس ہیں، تو عمران خان کے پاس کیا ہے؟ سوال ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی، اچھا ہاں جہانگیر ترین گروپ الگ ہے، وہ الگ ہے، لالی گروپ الگ ہے، یہ وہ ان سے الگ ارکان ہے یہ۔ اور یہ بات چودھری پرویز الہی صاحب نے کی مولانا صاحب سے کہ میں جہانگیر ترین گروپ کی بات نہیں کر رہا، میں پی ٹی آئی کے ان باغی ارکان کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے بقول آپ سے رابطے میں ہیں، میرے پاس اور ارکان ہیں، تو لہٰذا میرے ساتھ بات کریں، میرے ساتھ۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے بعد آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ معاملات، یہ باتیں زیر بحث آئی ہیں۔ تو اب یہ جو چیز آپ دیکھیں کہ عمران خان کے خلاف، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن تو کوشش کر ہی رہی ہے، جہانگیر ترین گروپ ان کے ساتھ اپوزیشن کے تقریباً معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات والی خبر کہیں سے آئی، اور وہ خبر ذرائع سے آئی،
اور پھر اس خبر کی تصدیق کر دی فیاض چوہان صاحب نے کہ جی ہاں ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ مخدوم احمد محمود کے گھر، یعنی جہانگیر ترین صاحب کا وہ بھی اپنا ہی گھر ہے، ان کا سسرال ہے، وہ اپنا مخدوم احمد محمود صاحب برادر نسبتی ہیں، تو وہاں گئے، وہاں شہباز شریف صاحب کا آنا جانا ہے، شہباز شریف صاحب اور مخدوم احمد محمود صاحب آپس میں دوست ہیں پرانے، تو وہاں وہ ملاقات ہوئی، تو وہ ملاقات کی تصدیق فیاض چوہان صاحب نے کی۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ جہانگیر ترین گروپ صاحب بھی پورا اوکے ہے کہ جی ٹھیک ہے، میرے ساتھ 6 بندے ہیں، 7 بندے ہیں، 8 بندے ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ آج جتنے ہیں، جب آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھو گے، جب تحریک عدم اعتماد کے لیے پیش کرو گے اپنا تحریک جو ہے دستخطوں کے ساتھ جب جمع کرواؤ گے، تو پھر آپ کے ساتھ میرے ارکان کتنے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن 6 پکے ہیں، 6 ارکان، اور 6 ارکان بہت ہوتے ہیں، جو حکومت 10-12 ارکان کی اس میں میجارٹی پہ کھڑی ہو مرکز میں، تو وہاں پہ 6 ارکان کی تو تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ معاملات الگ سے طے ہو چکے ہیں اپوزیشن کے، اسی وجہ سے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب آپ کو میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ جہانگیر ترین صاحب سے بات کر لیں، آپ کے دوست ہیں، اچھے آدمی ہیں، آپ کی بات مان بھی جائیں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پارٹی ذمہ داری دے تو پھر میں جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں۔ تو اب ایک چیز یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اتحادی بھی صرف عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں بیٹھے ہوئے، عمران خان کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں بندوں کو۔ تو یہ بڑی الارمنگ پوزیشن، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ شیشے کے برتن کی طرح پی ٹی آئی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی اٹھائے گا تو کرچی کرچی ہو جائے گی، پھر اٹھانے والے کے شاید ہاتھ بھی زخمی ہو جائیں، تو یہ عالم ہے پی ٹی آئی کا۔ اب اپوزیشن جو کچھ لیکن جو مسلم لیگ قائد اعظم ہے، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ قائد اعظم کو جو ملاقاتیں شروع ہوئی تھی نا، جب آصف زرداری صاحب گئے تھے، مولانا صاحب گئے تھے، شہباز شریف صاحب گئے تھے، تو اس کے بعد مسلم لیگ قائد اعظم نے مسلسل اپنے جہاں سے وہ اپنا لائن لیتے ہیں وہاں رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو وہاں ان کو جواب نہیں ملا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد مسلم لیگ قائد اعظم نے سوچا کہ ہم انگیج کرتے ہیں اپوزیشن کو، زیادہ سے زیادہ وقت لیں گے۔ ابھی بھی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے وقت مانگا کہ ہمیں 1-2 دنوں کا وقت دیں، ہم اپنے اتحادیوں سے اور پلس میں ان 11 ارکان سے جو پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر لیں، تو اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ رابطہ کر لیں گے۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ اب دوسری چیز ہے، فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ارکان کو پیسے آفر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کوئی 3 ارکان، انہوں نے آ کے ہمیں شکایت لگائی ہے کہ جی اپوزیشن والے پیسے دے رہے ہیں، ہمیں پیسے آفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پیسے آفر کر رہے ہیں اپوزیشن والے، مطلب یہ کوئی چھانگا مانگا لگانے والے ہیں، اس طرح ماضی میں ہوا ہے، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ فواد چودھری کا الزام ٹھیک نہیں ہے، بات الزام کی نہیں ہے، بات حالات کی ہے، اور حالات یہ وہی آ گئے ہوئے ہیں جو مارچ میں انتخابات کے دوران تھے، مارچ نہیں فروری میں، پچھلے فروری میں، ابھی فروری چل رہا ہے، بالکل وہی تاریخیں ہیں، میں تو بھول ہی گیا، تاریخیں وہی ہیں۔ تب بھی 3 مارچ کو انتخابات ہونے تھے سینٹ کے، یاد کریں، اور فروری میں سارا مومنٹم بن رہا تھا، اور فروری کی تاریخیں بھی یہی تھی، 20-25 کے بعد وہ علی قاسم گیلانی کی ویڈیو سامنے آنا، اور الیکشن کمیشن میں دوڑ کر جا کر پی ٹی آئی کے ارکان کے درخواستیں جمع کروانا کہ الیکشن روک لو، یہی تاریخیں تھی نا، 25-26، انہی تاریخوں میں سارا کچھ ہوا تھا، وہی سیم تاریخیں ہیں، وہی الزام ہے۔ تب نشانہ حفیظ شیخ تھے، اور حفیظ شیخ کے بعد عمران خان تھے، اور اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس وقت ہو جاتی، اور اگر اس وقت پی ڈی ایم میں اختلافات نہ ہوتے، اور اگر اس وقت لانگ مارچ، استعفے، تحریک عدم اعتماد، یہ والے معاملے پر 3 بڑی جماعتیں آپس میں لڑنا پڑتی، آصف زرداری، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، نواز شریف، آصف زرداری، یہ آپس میں ان کی ذرا تلخی نہ ہوتی، تو پھر اس وقت بھی ہو سکتا تھا تحریک عدم اعتماد آ جاتی اور عمران خان صاحب گر چکے ہوتے۔ تو اس وقت ایک سینٹ کی سیٹ کا ووٹ بھی اتنا ہی اپوزیشن کو چاہیے تھا جیتنے کے لیے جتنا عمران خان کو گرانے کے لیے، تو وہ ووٹ پورا کر لیا تھا۔ تو وہی بالکل وہی دن ہے، 1 سال گھوم کر گھڑی وہیں پر آ گئی ہے، اور الزام بھی وہی ہے، اور اس بار الزام کون لگا رہا ہے؟ اپوزیشن نہیں لگا رہی، حکومت لگا رہی ہے۔ اور اس وقت بھی اپوزیشن کا ایک الزام جو ابھی دہرایا گیا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کی زبان سے، وہ یہ کہ جی ہمارے ارکان کو پشاور میں بیٹھی ایک شخصیت جن کا تازہ تبادلہ ہوا ہے یا پشاور تبادلہ کر دیا گیا، وہ فون کر کے ارکان کو تحریک عدم اعتماد کو ووٹ نہ دینے کے لیے، تحریک عدم اعتماد کا ساتھ نہ دینے کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہی ہے وہ شخصیت۔ تو اس وقت بھی انہی پر الزام لگتا تھا، تب وہ راولپنڈی میں تھے، تو الزام وہی ہے۔ تو یہ فواد چودھری صاحب جو الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ارکان کو خریدا جا رہا ہے، تب تو ویڈیوز منظر عام پر آ گئی تھی،
اور وہ ویڈیوز بعد میں ثابت نہیں ہوئی، ظاہر الیکشن کمیشن نے اس کو ان ویڈیوز کی بنیاد پہ نہیں انتخابات روکے تھے۔ تو جب حکومت یہ الزام لگائے کہ ہمارے ارکان کو خریدا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت گراؤنڈ بنا رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے خلاف۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، عمران خان کی حکومت گر جائے گی، وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ جنہوں نے اپنا منڈی لگائی تھی اور ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف حرام کا پیسہ ہے، یہ لوگ آپس میں یہ طے کر کے آئے ہیں کہ جی آپ نے کتنا پیسہ دینا ہے، میں نے کتنا پیسہ دینا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا فواد چودھری صاحب۔ یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، فواد چودھری صاحب کو آصف زرداری صاحب کی سیاست سے فواد چودھری سے بہتر کون جانتا ہے؟ فواد چودھری صاحب آصف زرداری کے ساتھ رہے ہیں، ان کی حکومت میں تھے، تو وہ مشیر تھے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان تھے، تو لہٰذا بلاول ہاؤس میں کیا ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، فواد چودھری صاحب کو پتہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے ثبوت چاہیے، اور پیکا آرڈیننس چلا گیا، ورنہ ممکن ہے کہ پیکا آرڈیننس کے تحت فواد چودھری صاحب کے خلاف یہ مقدمہ بھی ہو سکتا تھا، وہ تو فی الحال روک دیا عدالت نے۔ لیکن یہ اب ثابت کرنا فواد چودھری صاحب نے، ثابت کرنا نہیں کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ اگر نواز شریف اور آصف زرداری ان کے خلاف کوئی کریں گے مقدمہ تو الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حکومت کمزور پوزیشن میں ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو وزارتوں کی آفر کی تھی، اب روس گئے ہوئے ہیں، روس سے آئیں گے کل، اور آنے کے بعد وہ اتحادیوں کی طرف رخ کریں گے۔ ان کو اگر سمجھ آئے گا کہ یار اتحادیوں کی طرف جا کے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، کوئی بچت ہو سکتی ہے، تو جائیں گے، اور اگر ان کو لگا کہ نہیں بچت نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حاصل ہو سکتا، تو پھر وہ نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی گیم کریں گے، جو ان کے پاس جو کارڈز بقول شیخ رشید سینے سے لگائے ہوئے ہیں وہ کھیلیں گے۔ تو یہ سارا صورتحال چل رہی ہے، لیکن اب جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو بڑے کھلاڑی دوبارہ آپس میں رابطے میں آ گئے۔ میں نے جو آغاز میں کہا نا کہ نواز شریف صاحب میدان میں آ گئے، نواز شریف صاحب میدان میں تھے، نواز شریف صاحب کی مرضی منشا کے بغیر تو تحریک عدم اعتماد پر معاملہ آگے نہیں بڑھا، ان کی مرضی منشا کے بغیر تو شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن آنے نہیں دیا بلاول بھٹو زرداری کو، ان کے بغیر۔ ایک وقت تھا آصف زرداری صاحب کو اور چودھری برادران کو دعوت دے کے نواز شریف صاحب نے منع کر دیا تھا کہ جی سوری آپ ہماری طرف نہیں آ سکتے، کھانے کی دعوت دے کے۔ حالات اپنے اپنے ہوتے ہیں نا، تو نواز شریف صاحب یہ نہیں تھا کہ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور شہباز شریف صاحب نے کہا سو بسم اللہ۔ شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے بھائی کو بتا کے، بلکہ بھائی نے کہا ہوگا کہ جی وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، ان کو دعوت دیں اور بلائیں، کیونکہ نواز شریف اور آصف زرداری کے رابطے دوبارہ بحال ہو چکے ہوئے ہیں ہاٹ لائن پہ دوبارہ، بالکل اسی طرح جس طرح 16 مارچ سے پہلے ہاٹ لائن پہ رابطے میں ہوتے تھے، روزانہ ڈسکس کرتے تھے، روزانہ کئی بار ڈسکس کرتے تھے۔ اسی طرح آصف زرداری اور نواز شریف کے اب رابطے دوبارہ بحال ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں کھلاڑی وہی ہیں جنہوں نے مشرف کو گرایا تھا، میں نے آپ کو بتایا نا، مشرف کے خلاف تحریک عدم میں اپنا مواخذہ پیش کیا تھا، اور اس مواخذے میں مشرف نے مواخذے کا مقابلہ نہیں کیا تھا، دوڑ لگا دی تھی، ریزائن کر کے چلے گئے تھے، اور میں ڈرتا ورتا نہیں ہوا، کہنے والے پھر یہ کہہ گئے کہ جی اب میں تو جا رہا ہوں، پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، یعنی یوں سمجھ رہے تھے ناگزیر اپنے آپ کو کہ جی پاکستان میرے بغیر نہیں چل سکتا۔ عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں جی میں ناگزیر ہوں، میرے بغیر کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو بھائی چوائس تو ہے، چوائس نہیں ہوتی تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بلاول ہاؤس نہ جاتے، چوائس نہ ہوتی تو متحدہ قومی موومنٹ والے ماڈل ٹاؤن نہ جاتے۔ تو چوائس تو ہے، اور جو دونوں یہ بڑے کھلاڑی ہیں جن کے آپس میں باہمی اختلافات کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت 3-3.5 سال نکال گئی ہے، باہمی اختلافات تھے نا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں کچھ طے نہیں کر پا رہی تھی تو نکال گئے تھے، تو وہ دوبارہ آپس میں ہو گئے رابطے میں، اور پوائنٹ ایک ہی ہے، وہی عمران خان کو گرانا ہے۔ اور اس میں طرح طرح کی خبریں تھیں۔ میں آپ کو کافی دنوں سے ایک گزارش کرتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم کے امیدوار پہ جو معاملہ تھا وہ اتنا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کا یہ رائٹ ہے، ان کے پاس میجورٹی ہے، وہ بنائیں جس کو وزیر اعظم بنائیں۔ تو خبریں ہیں کہ جی آج کی ملاقات میں بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنیں گے۔ خبروں کے مطابق ایسے ہے کہ جیسے ملاقات یا جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کا مدعا یہ تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا، نہیں، یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا۔ میں نے کل پرسوں بلاول بھٹو نے پشاور میں کہا نا کہ جی وہ تو وزیر اعظم ان کا بنے گا، تو وہ اعلان کر چکے تھے مسلم لیگ نون والے کہ جی وزیر اعظم کون ہے۔ حسین نواز صاحب نے، جب نواز شریف صاحب کی وہ ویڈیو آئی تھی، وہ جو فیکٹری کا دورہ کر رہے تھے، میڈیکل رپورٹ سامنے آنے کے بعد کہ میاں صاحب سفر کے قابل نہیں ہیں، اور وہ جو حکومت نے منگوائی تھی رپورٹ ان کے ڈاکٹر سے، اس کے بعد ایک ویڈیو
لیک ہو گئی تھی، جس میں میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے دور کہیں کر رہے تھے، ایک فیکٹری میں بریفنگ لے رہے تھے. تو اس کے بعد حسین نواز صاحب آئے تھے، انہوں نے میڈیا پر آ کر کہا تھا، کامران شاہد کو میرے خیال کہا تھا کہ جی ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار تو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ پارٹی کے صدر ہیں، وہی امیدوار ہیں. اور آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ غیر متحرک ہیں، متحرک نہیں ہے اس طرح، شاید خاقان عباسی صاحب اس طرح متحرک نہیں ہے. ان سارے میٹنگوں میں، ان سارے اجلاسوں میں شہباز شریف صاحب آگے ہیں، تو شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. مریم نواز صاحبہ ظاہر مسلم لیگ نون کا ایک اور چہرہ ہے. جب نواز شریف صاحب کو لگے گا کہ اب مسلم لیگ نون کو عوام میں جانا ہے تو مریم نواز صاحبہ آ جائیں گی. اور جب نواز شریف کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی ہمیں پاور پالیٹکس کرنی ہے، ابھی ہم نے ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرنی ہے، ابھی ہم نے جوڑ توڑ کرنا ہے، تو شہباز شریف صاحب کو آصف زرداری صاحب کے ساتھ جوڑ لیا کہ جی چھوٹا بھائی ہے، آپ کا بھی بھائی ہے، تو ذرا خیال رکھنا اس کا اور ہمیں حکومت گرا کے دے دو. تو وہ معاملہ نواز شریف صاحب بھی اب آ گئے ہیں لائن پہ. لہٰذا کوئی بھی اپوزیشن کے اندر ایسا اختلافی معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی تاریخ پر کوئی اختلاف ہے. بس صرف میں نے گزارش کی تھی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اتحادیوں کو ملا کر حکومت گرانا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو اندر سے توڑ کر ملائیں اور اس کے بعد ان کو ایڈجسٹ کریں. تو باقی ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، وزیر اعظم کون ہوگا وہ بھی طے ہو چکا ہوا ہے. اور اس سارے کھیل میں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح مسلم لیگ قائد اعظم اقتدار میں جانے سے یا 2008 کے بعد ختم ہو گئی تھی نا، اسی طرح پی ٹی آئی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹیز ختم، ممکن ہے عمران خان صاحب سروائیو کر جائیں، ممکن ہے وہ کہتے ہیں میں پبلک میں جاؤں گا اور میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، سڑکوں پر رہوں گا، ممکن ہے وہ سڑکوں پر رہیں، ان کو سڑکوں پر رہنے کا موقع اگر ملے گا. اگر جیل نہیں گئے، نواز شریف صاحب نے رعایت کر دی، جیل نہ بھیجا، تو پھر عمران خان صاحب سڑکوں پر جا کر اپنی پارٹی کو دوبارہ ہو سکتا ہے مضبوط کر لیں. لیکن ابھی جو پکچر سامنے آ رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا جو عالم نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے زیادہ عمران خان صاحب کے ارکان ان کے اتحادیوں کے اور اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.